السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 86۔ سلسلہ وار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ چھپی نیکی کیا کرتے تھے۔ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے وہ سن لیجئے۔ میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، تجھے انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، میری راہ میں نکل کے تو دیکھ، اسرار عیاں نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جام وفا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اب عبداللہ ابن مبارک کا قصہ سن لو۔ نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو یہ فائدے ہوں گے، یہ باتیں سننے ملے گی۔ کسی شہر میں گئے، وہاں پر جو وہی وہاں کا کشمیر شام کا ایک خادم ان کا رہتا تھا جو ہر وقت خدمت کرتا تھا، انہیں قہوہ پلاتا، انہیں فروٹ کھلاتا، انہیں ان کے لیے زیتون لاتا، شام میں زیتون بہت ہوتے ہیں، وہ لاتا۔ اتفاق سے وہ خادم خدمت کے لیے نہیں آیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھی کہاں گیا میرا خادم، ہر وقت آتا تھا خدمت میں، کہاں گیا؟ یہ فرمایا وہ جیل میں ہے۔ کیا ہوا؟ یوں کہا 10 درہم کی وجہ سے وہ جیل میں گیا ہے اور وہ 10 درہم ادا نہیں کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کس سے قرضہ لیا تھا؟ فلاں صاحب سے۔ تو ان صاحب کو بلایا، ان صاحب کو بلا کر کہا بھی کتنا قرضہ ہے اس کا؟ 10 درہم۔ میں لے 10 درہم لے، اس کو 10 درہم دیے اور 10 درہم دے کر جو بھی ویدھی ہوتی تھی اس اعتبار سے وہ جیل سے نکلا خادم۔ اسے پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے تھے اور چلے بھی گئے۔ وہ بھاگا 10 دن 15 دن کا سفر کر کے حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملنے کے لیے گیا، اور وہاں جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا بھی کہاں گئے تھے تم؟ فرمایا حضرت میں جیل میں تھا، 10 درہم کی وجہ سے وہاں پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا اور اس نے جو ہے مدد کی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عبداللہ بن مبارک نے کیا ہے، اور اس کو عبداللہ بن مبارک نے بتایا بھی نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پیسے بولتے ہیں، تو پیسے بولنے والے نہیں ہونے چاہیے بھائی۔ کوئی نیک کا کام کرو، کسی کو کہو مت۔ عبداللہ بن مبارک نے نہیں کہا، بس اب یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟
کہ وہ جس کو 10 درہم دیے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے کہا تھا کہ میں تجھے دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، ہاں میرے مرنے کے بعد کسی کو بتانا ہو تو بتانا، میری زندگی میں مت بتانا۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اس آدمی نے کہا کہ جیل سے چھڑانے کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 10 درہم دیے تھے۔ تب جا کر یہ قصہ کتابوں میں آیا۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، یہ میرا مضمون یاد رکھنا، اور یہ جو میں نے نصیحتیں کی ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ اشعار یہ میں نے جو کہے ہیں پہلے میں نے بیان کر دیے، دھیان سے سنیے، توجہ بھی کیجیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔